لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، کیا دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟ یہ دنیا کی جوانی ہمیشہ رہے گی؟ کیا دیکھتے ہو؟ پوشیدہ طور پہ گناہ کرنے والوں، چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، چھپ چھپ کر جرائم کرنے والوں، اس طرح اٹھنا نصیب ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ جہنم کی آگ مقدر ہوگی اس کو جو چھپ کر گناہ کرے۔ کوئی چھپ کر فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی چھپ کر سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی موبائل پر چھپ چھپ کر کے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات کی بنیاد پہ باتیں کر رہا ہے، لڑکیاں لڑکوں سے ناجائز تعلقات کی باتیں کر رہی ہے۔ لوگ یہ سن کے ہنستے ہیں کیونکہ لوگوں کو افیئر کے معاملات اور ناجائز تعلقات گناہ لگتے ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر دنیا میں زنا بڑھ رہا ہے، دنیا میں پاپ بڑھ رہے ہیں، دنیا میں بدکاری بڑھ رہی ہے، دنیا کے اندر جرائم بڑھ رہے ہیں، اس میں افیئر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میری قوم کے جوان بچوں سے اور بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے مذہب میں افیئر کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے مذہب میں افیئر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، شادی سے پہلے کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بات نہیں کر سکتا، اس سے محبت نہیں کر سکتا، اس سے پیار نہیں کر سکتا، اس سے تعلق نہیں رکھ سکتا، بلکہ اپنا مذہب اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے میرے بھائیوں، اگر چچا کا بیٹا ہے، سگے چچا کا بیٹا یعنی چچا زاد بھائی ہے، تو وہ بھی تنہائی میں اپنی چچا زاد بہن سے بات نہیں کر سکتا۔ جیسے اجنبی مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے، ویسے چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، ماموں زاد بھائی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، بہنوئی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ آپ بتائیے ہمارے گھروں کا ماحول کیا؟ ہم کہتے ہیں دین بچائیں گے، دین بچائیں گے۔ بھائیو جلسوں میں کیا نعرے لگاتے ہو دین بچائیں گے؟ اپنے گھروں میں دین محفوظ نہیں ہے۔ دین کو تو ہم کچل رہے ہیں، دین کو تو ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے۔ لوگ ہمارے نعروں کا مذاق اڑاتے ہوں گے، یہ کیا دین بچائیں گے جن کے گھر میں خود دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جن کے گھر میں خود مذہب کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے مسلمانوں، ہمارے گھر کی بچیاں اجنبی لڑکوں سے بات کریں، باپ کے کان پہ جو نہیں رینگتی، ماں کے کان پہ جو نہیں رینگتی، بلکہ بعض مائیں تو اتنی کم وقت ہو چکی ہے، ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ چکی ہے، دل ان کے ایسے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ مائیں بچیوں کو گائیڈ کرتی آگے بڑھانے کے لیے، بڑی بہنیں چھوٹی بہنوں کو گائیڈ کرتی آگے بڑھانے کے لیے، بھابیاں نندوں کو آگے کرتی گائیڈ کرتی آگے بڑھانے کے لیے۔ کیا لعنت برسے گی ان پر۔ سن لو، ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے، اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مریم جیسی پاک عورت ہو اور داؤد جیسا متقی مرد ہو اور دونوں تنہائی چاہیں تو میں دونوں کو اکیلے میں تنہائی میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ کس دوستی کی لوگ بات کرتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر ایک بات بتاؤں آپ کو۔ بہرحال حضرت مریم ایک خاتون ہے، حضرت داؤد پیغمبر ہے، لیکن دونوں کی رشتہ داریاں اتنی قربت کی تو نہیں ہے۔ آئیے اس سے بڑھ کے بات سنیے اور سوچئے ہمارے مذہب میں تقدس کتنا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب، جانتے ہیں فاروق اعظم کون ہے؟ میرے آقا کے جانشین دوم۔ کون فاروق اعظم؟ جبریل امین کہا کرتے تھے، اگر 1000 سال تک کی عمر میں لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو گئے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب اپنے گھر کے دروازے پر، توجہ کریں بہنوں کی بھی توجہ، اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور چہرہ گھر کے اندر نہیں ہے، گھر کے باہر ہے۔ آپ پوزیشن سمجھ گئے ہوں گے نا، بات سمجھ گئے نا میری، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں بطور مفہوم۔ فاروق اعظم اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھے اور چہرہ گلی کی طرف ہے، گھر کے طرف چہرہ نہیں ہے بلکہ چہرہ کدھر ہے؟ رستے کی طرف۔ وہ دور تھا لوگ کسی کو بھی ٹوک دیتے تھے، آج کیا ٹوکنے میں ہمیں اچھا نہیں لگتا نا، مالدار ہے تو نہیں ٹوکیں گے، کیوں؟ مالدار صاحب کو ٹوکیں گے تو برا لگ گیا، تو پڑھا لکھا ہے نہیں ٹوکیں گے، اقتدار والا ہے نہیں ٹوکیں گے، سیاسی لیڈر ہے نہیں ٹوکیں گے۔ ٹوکنا کس کو ہے؟ جس کی بیچارے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو سب کچھ لیں گے۔ مگر یاد رکھو یہ اسلام ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ امین القادری کو برا لگے گا، ندیم بھائی کو برا لگے گا، رضوان بھائی کو برا، تو بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ چوکھٹ پہ بیٹھے، چہرہ کدھر ہے؟
راستے کی طرف ایک صحابی جا رہے ہیں. عمر حیرت ہے، تم جیسے لوگ گھر کی چوکھٹ پہ راستے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہو، تم جیسے لوگ چوکھٹ پہ راستے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہو. فاروق اعظم نے کہا ہاں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے گھر ملنے آئی. توجہ کریں، کون بیٹی؟ حضرت سیدہ حفصہ. یہ حفصہ کون ہے؟ عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے اپنی جگہ، اس سے بڑی فضیلت رسول اللہ کی بیوی ہے، حضور کی پیاری زوجہ ہیں سیدہ حفصہ ام المومنین. اور حضرت فاروق اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ اے مجھے ٹوکنے والے میرے بھائی، تو پوچھ رہا ہے کہ میں دروازے پہ بیٹھ کر میں نے منہ باہر کیوں کر لیا، اس کی وجہ پوچھتا ہے تو سن. میری بیٹی حفصہ جو میری ماں بھی ہے رسول اللہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے، ام المومنین حفصہ آج مجھ سے ملنے آئی ہے. لیکن سوء اتفاق میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی، لیکن میری بیوی اپنے میکے کسی کام سے چلی گئی، تو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اکیلے میں ایک کمرے میں رہنا نہیں چاہتا، اس لیے میں دروازے پر احتیاط سے بیٹھ کر میں نے چہرے کو باہر کر لیا. باپ کی احتیاط یہ ہے. مسلمانوں ہم کہاں ہیں کوچنگ کے لیے بیٹی بے پردہ جائے، پڑوسی کے بائک پر بیٹھ کے جائے، تمہاری غیرت کہاں مر گئی مسلمانوں؟ بلکہ ابھی تو ایک کلپ بڑی گھوم رہی تھی کہ ایک صاحب کی بیوی دوسری طرف چلی گئی، تو بعد میں تحقیق کر کے پتا چلا کہ یہ جاتے تھے اپنے کام سے اور کالج پڑھانے کا شوق تھا اور کسی اور کے ساتھ بھیجتے تھے، بھیجا تو پوری کے پوری ادھر چلی گئی. یاد رکھنا مسلمانوں، ہمارے مذہب کا تقدس تو دیکھو. اس واقعے کو گھر جا کے سوچنا، صرف بیٹی نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، اپنے ذوق کے مطابق کہوں، جو ماں ہوتی ہے وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی، اور جو بیٹی ہوتی ہے وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی. حفصہ اتنی مقدس خاتون تھی کہ وہ عمر ابن خطاب کی بیٹی بھی تھی، عمر ابن خطاب کی ماں بھی تھی. نسب کی وجہ سے بیٹی تھی، ایمان کی وجہ سے ماں تھی. جو دو مقدس رشتے ایک جگہ جمع ہو گئے، پھر بھی فاروق اعظم کہتے ہیں جوان بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں ایک ساتھ تنہائی میں رہنا مجھے پسند نہ آیا، اس لیے میں دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا. مسلمانوں سوچو اپنے دین کی حقانیت پر، دین کے تقدس پر، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. جب مسلمانوں احتیاط نہیں کرو گے، بے پردگی ہوتی رہے گی، سالی اور بہنوئی پھر تنہائیوں میں بیٹھے رہیں گے، چچا زاد بہن اور چچا زاد بھائی پھر ایک ساتھ بائک پہ گھومتے رہیں گے، تو جو آگ لگی ہے پھر اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ جو تباہی مچی ہے اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں بیٹی چلی گئی، خون کے آنسو رلا کے گئی. ہم نے کہا قصوروار کون؟ ہم نے تربیت کی، ہم نے اس کو سنوارا، ہم نے اس کو سجایا، ہم نے تو موبائل اینڈرائڈ فون دے دیا اس کے ہاتھ میں. یاد رکھنا، بیٹی کو 5 لاکھ کا سونے کا زیور دلا دو، لیکن 50,000 کا اسمارٹ موبائل بیٹی کو نہ دینا. بیٹیوں کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ اگر برا لگتا ہے تو معاف کرنا. لوگ میرے خلاف باتیں کرتے، مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم اپنی بچیوں کو تحفظ چاہتے ہیں، ہم ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں. یہ موبائل نہیں، افیئر کے معاملات کو اتنا بڑھاوا دیا ہے کہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی فیس بک کی لعنت کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہے. اس لیے ان فتنوں سے اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ایک ہی راستہ ہے، اسلام، اسلام اور صرف اسلام. اسلام کے قانون پہ عمل کرو. بس اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بات عرض کروں، آئیے بچیوں کو تحفظ دینے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار دو، سیدہ فاطمہ کا کیریکٹر دو، سیدہ خدیجہ کا کیریکٹر دو.